اللہ کہہ رہا ہے کہ سیل العالمی، ایسا سیلاب جو بند توڑ دے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہم کس کو بھیج سکتے ہیں یہ سوائے کافروں کے۔ پڑھ لو کلمے، کہو خود کو مسلمان۔ یہ اللہ کی آیت سنا رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے ہیں، عمران خان کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے قبر کے سجدہ کرنے کو اگنور کرتے ہیں، داڑیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، مونچھیں ہماری صاف ہیں، شلواریں ہماری ٹخنوں سے اوپر ہیں، تو یہ ہمارے اوپر عذاب نہیں ہو سکتا، آزمائش ہے۔ اب تم لوگ مجھے بتاؤ، قرآن حدیث سے ثابت کرو، ایک واقعہ بتاؤ کہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتا ہے، کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ آیت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اپنا دین پہنچایا اور اپنا کلام ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہم تک پہنچی۔ اور یہ کلام قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، جس کے اندر تمہارا ذکر ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے؟ کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ تو جو شخص بھی یہ آیت پڑھے گا اس کا ذکر اس قرآن میں موجود ہوگا، جس بھی سچویشن میں وہ یہ قرآن پڑھے گا، یہ آیت پڑھے گا، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہوگا، جس بھی پریشانی اور مسئلے میں وہ قرآن کو پڑھے گا اس کو اس کا آنسر قرآن سے ملنا چاہیے، قرآن میں اس کا آنسر موجود ہے۔ ہر سچویشن، ہر مسئلے، ہر علاقے، ہر دور اور ہر فرد اور ہر قوم کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے اور ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہوگا؟ ہمارے موجودہ حالات کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہوگا؟ تو سورہ سبا کی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ بہت تبصرے ہو گئے، بہت ایکسپلینیشنز ہو گئیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات آپ کے سامنے پہنچا دی جائیں، آگے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جس کو سمجھ آ جائے، نہ آئے تو اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتا ہے، کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ آیت سن لیں، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے لیے انہی کے رہنے کی جگہ میں، انہی کے شہروں میں، انہی کے گھروں کے پاس
آیا نشانی تھی کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہی کی طرف سے رزق آتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول سچے ہیں۔ یہ نشانی ان کے گھروں میں ہی موجود تھی، گھروں کے پاس ہی موجود تھی، ان کی بستی میں ہی موجود تھی۔ اور وہ کیا تھی نشانی؟ جنتان عن یمین و شمال، جہاں سے گزرتے تھے، جہاں دیکھتے تھے، دونوں طرف جنتیں پاتے تھے، دونوں طرف باغ پاتے تھے۔ جنتانی، دونوں طرف باغ پاتے تھے، عن یمین و شمال، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ اور پھر اللہ کا ان کے لیے کیا حکم تھا، اللہ کے لیے ان کی کیا نعمت تھی؟ کلو من رزق ربکم، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، اپنے پروردگار کے رزق میں سے، وشکروا لہ، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ رزق دیا اللہ نے ہے، اس کو منسوب کسی اور سے نہ کر دینا۔ وشکروا لہ، شکر اللہ کا یہ ادا کرو، یہ نہ سوچنا کہ ہمارے ٹیلنٹ سے یہ ہو گیا ہے، ہماری محنت سے یہ ہو گیا ہے، یہ نہ سوچنا کہ کسی بت نے، کسی پیر نے، کسی بابے نے، کسی فقیر نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کلو من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، وشکروا لہ، اور اس کا شکر ضرور ادا کرنا۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، اب یہ جو شکر اس رب کا ادا کرنا ہے، بلدۃ طیبۃ و رب غفور، اور وہ پروردگار ایسا ہے کہ جس کا ملک اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے، شہر اس کے ہیں، پاک، وہ پاکیزہ ہے، رب غفور، اور وہ پروردگار ایسا ہے کہ جو معاف بھی کر دیتا ہے، غلطیوں سے درگزر بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اب قوم سبا کون سی تھی؟ یہ وہی قوم سبا کا ذکر ہو رہا ہے، اسی علاقے اور بستی کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے جو قوم سبا، جس کی ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضر کیا تھا۔ تو کسی اور دور کی یہ یقیناً بات ہے، کیونکہ ملکہ سبا تو مسلمان ہو گئی تھی۔ تو یہ علاقہ تھا یمن کا، جو آج کل یمن کہلاتا ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس رب غفور کے آگے نہیں جھکے، اس سے منسوب نہیں کیا اپنی جنتوں کو، اپنی کامیابی کو۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض برتا، یہاں پہ آیت آپ سن لیں، کفر کا نہیں ذکر ہو رہا۔ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض برتا، وہ کترا کر گزر گئے۔ ان کے سامنے جب حق کی بات آئی تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انکار کریں، اعرضوا، انہوں نے صرف اعراض بدرا، بس دائیں بائیں ہو گئے، چھوڑو ٹائم نہیں ہے، چھوڑو اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، حق بات کی طرف کوئی اور چیز دیکھتے ہیں، کسی اور کو سنتے ہیں، کہیں انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں۔ فاعرضوا، ان کے اس کترانے کی وجہ سے، کنی کترانے کی وجہ سے، سائیڈ مارنے کی وجہ سے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر بھیجا، سیل العرم، ایک سیلاب، سیلہ ایک سیلاب، العرم جس نے بند توڑ دیے۔ ان کا دریا تھا جس کے اوپر انہوں نے بند باندھے ہوئے تھے، آج کل بھی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، بند باندھے جا رہے ہیں، لیکن یہ سیلاب آتا ہے وہ بند توڑتا ہوا گزر جاتا ہے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اب جب انہوں نے انکار کیا تو ہم نے ایسا سیلاب بھیجا کہ جس نے بند توڑ دیے، اور کیا ہوا کہ اب ان کے باغوں کو ہم نے بدل دیا، اور ان کی جگہ ہم نے ایسے باغ کر دیے، سیلاب کے بعد ان کے باغ ایسے ہو گئے کہ جن کے پھل جو تھے وہ کڑوے کسیلے ہو گئے اور جھاڑیاں رہ گئے، اور ہاں یہ تھا من سدرن قلیل، کہیں تھوڑی تھوڑی بیریاں بھی نظر آ جاتی تھی، یعنی ان کے باغوں کو ہم نے کھنڈروں میں بدل دیا، جھاڑیوں میں بدل دیا۔ اب وہی زمین تھی، وہی انسان تھے، وہی محنت کرنے والے تھے، وہی سورج نکلتا تھا،
وہی مٹی تھی، وہی بیج تھا، لیکن اب اس کی جگہ سیلاب کے بعد کانٹے اور جھاڑیاں نکلنے لگ گئیں، وہ خوبصورت پھل ان کو نہ ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کیا۔ وہ جو بند توڑنے والا سیلاب تھا وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سن لیں آپ آیت۔ فَأَرْسَلْنَا، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے رسول بھیجے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے بارش برسائی۔ فَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، علیہم سیل العرم، ہم نے ان کے اوپر ایسا سیلاب بھیجا کہ جس نے بند توڑ دیے۔ فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اب ان کے باغوں کی جگہ کانٹے، جھاڑیاں اور بس اسی طرح کی چیزیں تھیں، کہیں تھوڑی بہت بیریاں نظر آ جاتی تھی۔ اب یہ کیا کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا ان کے اعراض بدلنے کی، برتنے کی وجہ سے، کنی کترانے کی وجہ سے، ایوائڈ کرنے کی وجہ سے، حق بات سے ہٹنے کی وجہ سے، اس کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہم نے یہ ان کے ساتھ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ اعراض برتنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کفر کرنا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ، یہ بدلہ ہم نے اس لیے دیا انہیں، بما کفروا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، یعنی اعراض برتنا کفر کرنا ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ناشکر انسانوں کو اس کے سوا، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ایسا بدلہ ہم کافروں کے علاوہ اور کس کو دے سکتے ہیں؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سیل العرم کی، کہ یہ جو سیلاب بند توڑ کر بستیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم یہ جو بدلہ ہے سیلاب کا جو عذاب ہے، یہ ہم کس کو بھیجتے ہیں؟ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور کس کو بھیج سکتے ہیں سوائے کافروں کے؟ اللہ کہہ رہا ہے کس کو بھیج سکتے ہیں اور کافروں کے؟ کوئی آزمائش ہے؟ بتاؤ مجھے، ثابت کرو قرآن حدیث سے کہ یہ آزمائش ہوتی ہے سیلاب۔ بتاؤ کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے ہیں، عمران خان کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے قبر کے سجدہ کرنے کو اگنور کرتے ہیں، داڑیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، مونچھیں ہماری صاف ہیں، شلواریں ہماری ٹخنوں سے اوپر ہیں، تو یہ ہمارے اوپر عذاب نہیں ہو سکتا، آزمائش ہے۔ اب تم لوگ مجھے بتاؤ، قرآن حدیث سے ثابت کرو، ایک واقعہ بتاؤ کہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اب قرآن کو بھی اپنی مرضی سے بدلو گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سیل العرمی، ایسا سیلاب جو بند توڑ دے، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہم کس کو بھیج سکتے ہیں یہ سوائے کافروں کے؟ پڑھ لو کلمے، کہو خود کو مسلمان۔ یہ اللہ کی آیت سنا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا،
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك یا مقلب القلوب طهر قلوبنا عن النفاق ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.